سلام على عبادي الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين اور عمل کرے اچھے تو ہم اس کو 2 بار اجر دیں گے، ڈبل ثواب دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے عزت والی روزی۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسے ہر ایک عورت۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اگر تم ڈر رکھو سو دب کر رہو، بات نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے۔ وقلن قولا معروفا اور کہو معقول اور معتبر بات۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے کچھ نان نفقے کا مطالبہ کیا اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور تقریباً 1 مہینے تک ناراض رہے اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس 1 مہینے تک نہ جانے کی قسم کھا لی۔ اور پھر جب 1 مہینہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، دنیا کا نام نفقہ، دنیا کا مال و دولت چاہتی ہیں تو پھر آپ ان کو کچھ ہدیہ دے کر، کچھ تحفہ دے کر ان کو چھوڑ دیں، ان کو طلاق دے دیں۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، دنیا کو نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور پھر ان کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر نبی کی عورتیں ان سے کوئی برا کام ہو جائے، کوئی فحش کام ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ڈبل عذاب دے گا، ڈبل سزا دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نبی کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے ان کی گناہوں پر گرفت نہیں ہوگی، ان کو عتاب نہیں ہوگا، ان کو سزا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر نبی کی عورت سے بھی، بیوی سے بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس گناہ پر پکڑے گا، ان کو سزا دے گا، اور فرمایا کہ ان کو ڈبل سزا ہوگی۔ عام عورتوں کو تو 1 گناہ پر 1 گناہ کی سزا ملتی ہے، لیکن نبی کی عورتوں سے 1 گناہ ہوگا تو ان کو 2 گناہ کے برابر ثواب ملے، گناہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ تو کیونکہ ان کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، ان کا مقام اونچا ہو گیا، ان کا درجہ اونچا ہو گیا، سب کچھ معلوم ہے، تو اس مقام اور مرتبے کی بنیاد پر فرمایا کہ ان کو پھر ڈبل سزا ملے گی، ڈبل گناہ ہوگا۔ اور آگے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور 22ویں پارے کی ابتدائی 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی بیویوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہاں پر تو یہ فرمایا کہ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو ان کو ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل سزا ہوگی، اور فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اور جو کوئی ان عورتوں میں سے، نبی کی بیویوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وتعمل صالحا نؤتها ہم ان کو
ان کے اچھے عمل کا بدلہ دیں گے، اجرہا مرتین، ان کو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ ان کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، نبی کی زوجیت میں آ گئی، نبی کی بیویاں بن گئی، اس مرتبے کی وجہ سے ان کو پھر ثواب بھی دگنا ملے گا، ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، وہاں پر ایک نیکی کا ثواب ان کو 20 گنا ملے گا۔ ان کو ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ دنیا کے نان نفقے کو چھوڑ دیا، دنیا کی دولت کو چھوڑ دیا، دنیا کے جو عیش و عشرت تھا اس کو چھوڑ دیا نبی کی وجہ سے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے لیے آخرت میں بہترین رزق تیار کر رکھا ہے، آخرت میں ان کے لیے بے بہا رزق تیار کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن نبی کی رفاقت بھی ملے گی اور وہاں پر ان کا مقام اور درجے بھی بلند ہوں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین روزی کے انتظام بھی ہوں گے۔ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو نبی کی وجہ سے چھوڑ دیا، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شوہر اگر تنگ دست ہے، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تو بیوی کو قناعت اختیار کرنی چاہیے، بیوی کو صبر سے کام لینا چاہیے، جو مل جائے اس پر شکر کر کے بس اس پر گزارا کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہتر بدلہ اور بہتر جزا مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر اور شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دے۔ آج تو عورتیں شوہر کا جینا حرام کر دیتی ہیں کہ اگر اس کی خواہش پوری نہ ہو، اس کا جو ہے کوئی نان نفقہ اس میں کمی رہ جائے، اس کی جو دلی خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہو تو شوہر کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے شوہر پھر غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے، نہ وہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، پھر غلط طریقے پر جہاں سے آیا بس آنے دو، جہاں سے رزق آ رہا ہے، جہاں سے آمدنی ہو رہی ہے بس آنے دو، حلال حرام کا فرق بھی پھر انسان میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عورتیں اپنے شوہر کے جو اس کی آمدنی ہے اس کے مطابق فرمائش کریں، اس کے مطابق جو ہے شوہر سے مطالبہ کریں۔ اگر اللہ نے کم دیا ہے تو اسی پر اکتفا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی رہے، اللہ تعالیٰ مزید بھی گنجائش اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے نبی کی بیویوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نبی کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیا، نبی کی وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق قیامت کے دن جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ۔ یہاں سے فرمایا اے نبی کی عورتیں، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم ہر ایک عورت جیسی نہیں ہو، جیسے امت کی دیگر عورتیں ہیں تم ان جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام تو ان سے اونچا ہے، تمہاری حیثیت اور مرتبہ دوسری عورتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ تم تو نبی کی زوجیت میں آ گئی، سید المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، دوسری عورتوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، اس لیے تم مرتبے اور مقام کے اعتبار سے تمام لوگوں سے، تمام عورتوں سے بلند ہو، اور تقویٰ طہارت میں بھی بہترین نمونہ پیش کرو، تاکہ تمہارا تقویٰ اور پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر امت کی باقی عورتیں بھی سبق حاصل کریں، ان کے لیے بھی آپ آئیڈیل بنیں، نمونہ بنیں، تاکہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلے۔ اور فرمایا کہ تمہارا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے زیادہ ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اور فرمایا اگر تم ڈر رکھتی ہو، ڈر رکھو، فلا تخضعن بالقول، تو بات نرمی کے ساتھ نہ کرو، بات دب کر نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں
تھوڑا برابر لرز ہو، تھوڑا برابر مرض ہو یا روگ ہو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو تو معقول بات کرو۔ تو یہاں سے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے یہ حکم عام فرما دیا ہے کہ نبی کی عورتوں اگر اللہ کا ڈر رکھتی ہو تو بات میں نرمی پیدا نہ کرو، یعنی کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو بات میں نرمی نہ ہو، نزاکت نہ ہو، کیونکہ عورت کی آواز، اس کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے، اور غیر محرم تک عورت کی آواز بھی نہیں جانی چاہیے۔ اور نبی کی بیویوں کو یہ فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر اگر تقوی ہے، اگر تقوی رکھتی ہو تو کسی سے بات کرنی ہو تو دب کر بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات کسی غیر محرم سے نہ کرو، بلکہ تھوڑا ترش لہجے میں، تھوڑا سخت اور کڑک لہجے میں بات کرو۔ اور باقی امت کی عورتوں کو بھی یہ پیغام دے دیا، اور یہ حکم نبی کی بیویوں کو سنا کر، نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے باقی امت کی عورتوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ کسی غیر محرم سے بات کرنی ہو تو اس سے ترش لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کیونکہ تمہارے نرم لہجے کی وجہ سے کسی کے دل میں لالچ آ جائے، غلط ارادے پیدا ہو جائے اور ان کا دل تمہاری طرف مائل ہونے لگے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسی بات کسی غیر محرم سے نرمی کے ساتھ نہ کی جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اگر بات کی بھی جائے، کسی غیر محرم سے مجبوراً عذر کی وجہ سے بات کرنی بھی پڑ جائے تو فرمایا کہ معقول بات کرو، جو ضرورت کی بات ہے، اور وہ بھی ترش لہجے کے اندر کرو۔ یہ عورت سے نہیں کہا کہ وہ بڑے پیار سے اور خیر خیریت پوچھنے لگ جائے، باہر کون آیا ہے، اچھا آپ آئے ہیں اور کیا حال ہے آپ کے، کیسے آنا ہوا، پوری تفصیلات پوچھنا شروع کر دے، یہ عورت کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کے شوہر کا کوئی دوست ہے یا جو بھی ہے وہ اس کا دوست ہے، آپ نے اس سے سخت لہجے میں بات کرنی ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ دروازے پر کوئی آیا ہے، شوہر گھر میں نہیں ہے تو آ جائیں، آپ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے دروازہ ہم کھول دیتے ہیں، آئیں آپ چائے وائے پئیں اور یہ ہے وہ ہے، تو اس کی اجازت عورت کو نہیں ہے۔ اس کو سیدھی بات کہہ دی جائے کہ ہمارے شوہر ابھی گھر میں نہیں ہے، آپ فلاں وقت میں آ جائیں، اس وقت وہ گھر میں ہوں گے، لہذا آپ ابھی جا سکتے ہیں، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے۔ سخت لہجے میں یہ بات کی جائے تاکہ اس سامنے والے کے دل کے اندر کوئی غلط ارادے اور غلط تصورات پیدا نہ ہو جائیں، اور کوئی گناہ کا تصور اور گناہ کا جو ہے سلسلہ نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کو سخت الفاظ میں بات کرنی چاہیے۔ تو یہ نبی کی بیویوں کو بتا کر ہمیں بھی پیغام دیا، کیونکہ نبی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کوئی دروازے پر آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو ازواج مطہرات جو ہے وہ کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف لے گئے، گھر میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ نرم لہجے میں بات نہ کرو، وہ بھی سخت لہجے میں بات کرتی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ عورت کو جو ہے سخت اور ترش لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر عورت گھر میں ہے اور عورت سے یا عورت گھر میں ہے تو ہمارا جو کوئی رشتہ دار ہے، کوئی کزن ہے، کوئی بھی ہے، اس کو گھر میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورت گھر میں اکیلی ہے، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مرد کو بھی، اس رشتہ دار کو بھی منع کیا ہے کہ اب اس حالت میں گھر میں داخل نہ ہو، گھر میں نہ جائے، وہ چلا جائے۔ ہاں جب گھر میں مرد ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، اس وقت گھر میں آئے، بیٹھے، لیکن اس کے علاوہ گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسی سے پھر گناہ کے جو ہے خیالات اور پھر گناہ کی طرف انسان جاتا ہے۔ دیکھیں کس طرح پاکیزہ ماحول اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے اور ہدایات دی ہے کہ عورت کو اور مرد کو دونوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اتنی احتیاط بتائیے۔ اور وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات جو ہے معقول کرو کہ بھئی ابھی نہیں ہے، آپ چلے جاؤ، بعد میں آ جانا، فلاں وقت میں آ جانا، بھئی اتنی بات کہہ کر اس کو جو ہے آپ واپس گھر میں آ جائیں۔
زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی، تمہیدیں باندھنے کی کسی کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھر میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دستور تھا زمانہ جاہلیت میں، جاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت پہلے زمانے میں دستور تھا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی تھی، عورت اپنا زیور ظاہر کرتی تھی، کھول کے چلتی تھی، عورت اپنے بالوں کو کھول کے چلتی تھی، عورت باریک لباس پہن کر چلتی تھی، بے پردہ ہو کر گھومتی تھی۔ یہ سب کچھ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور فرمایا نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے امت کی عورتوں کو، ماں بہنوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے گھر میں رہو۔ عورت کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا، عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے، گھر میں رہ کر عورت اپنے گھر کو بنائے، گھر کا ماحول اچھا بنائے، اور عورت کو ہی اولاد کی پہلی تربیت گاہ بتایا ہے۔ اولاد کے لیے، بچوں کے لیے پہلی تربیت گاہ، پہلی درس گاہ عورت ہے، ماں ہے، اور ماں نے جو بچوں کو تعلیم دی وہ قیامت تک، ان کے زندگی بھر تک ان کے ذہن میں رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عورت اچھی ہو تو بچے اچھے ہوتے ہیں، عورت اچھی ہو تو اولاد اچھی ہوتی ہے، عورت کی تربیت کا اولاد پر اثر ہوتا ہے۔ اگر عورت غلط ہو تو اولاد بھی آگے ایسی بنتی ہے۔ تو وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ گھر کو اچھا بناؤ، گھر کے ماحول میں رہ کر اولاد کی اچھی تربیت کرو، اولاد کی اچھی پرورش کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ پھرو۔ آج جو بے پردہ ہمارا معاشرہ ہو گیا، عورتیں بے پردہ ہو گئی، اس کی وجہ سے برائیاں بھی زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے بے حیائی بھی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے فحش کام بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اسی سورۃ الاحزاب کی ایک اور آیت میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، امت کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے جو ہے چہرے کے اوپر نقاب ڈال لیا کرے، اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیا کرے تاکہ ان کا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آج جو ہے بے پردگی کا جو سلسلہ ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے خلاف ورزی ہے، اس آیت کا مذاق ہے، اس آیت کی توہین ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین، اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ اس آیت کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے انحراف کرنے کے مترادف ہے، اور ایسی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو بے پردہ گھومتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور لوگوں کے پاس سے، مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، اس کو زانیہ کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ وہ فرمایا کہ اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہتی ہے جب تک یہ باہر رہتی ہے۔ تو کتنی بڑی بات فرمائی اور کتنا جو ہے وعید بتائی ہے۔ آج ابھی یہ 8 مارچ کو پھر وہ آنٹیاں باہر آنے والی ہیں، تو ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں جو ہے نکاح نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے پردہ نہیں چاہیے، ہمیں شوہر نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے اولاد نہیں چاہیے، ہمیں بس آزادی چاہیے۔ کس چیز سے آزادی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو آزاد کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں تو عورت غلام تھی، عورت کی تو بولیاں لگتی تھی، عورت کو تو بیچا جاتا تھا۔ اور آج عورت کو اگر عزت دلائی ہے تو نبی نے دلائی ہے، عورت کو عزت دلوائی ہے، عورت کو جو ہے حیا سکھایا ہے، عورت کو غلامی سے نکالا ہے۔ تو یہ جو نکل رہی ہیں، یہ اس آیت کی قرآن کے خلاف ان کا یہ مارچ ہوتا ہے، ان کا جو نعرہ ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اور ان عورتوں پر سخت لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ عورتوں کی طرف سے جو مارچ نکل رہے ہیں تو اس کو ایک تو انتظامیہ کو روکنا چاہیے، اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس کے اندر حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرتا رہے۔ انسان کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے، آج سب کے سامنے وہ تقاضے کے لیے کیوں نہیں بیٹھتا کہ حیا ہے انسان کے اندر؟ سب کے سامنے وہ کپڑے کیوں نہیں بدلتا؟ حیا ہے انسان کے اندر، حیا ہے، اس نے سب کچھ روکا ہوا ہے۔ اور جس کے اندر حیا نہ ہو وہ پھر ننگا گھومتا رہے، وہ پھر بے لباس گھومتا رہے، بے پردہ گھومتا رہے، پھر وہ جو چاہے کرتا رہے۔ نبی نے اس کے لیے فرما دیا پھر وہ آزاد ہے۔ تو اس لیے پھر اسی آزادی مارچ کے اندر ایک شخص نے، ایک بوڑھا 80-90 سال اس کی عمر ہوگی، وہ کہنے لگا کہ میں نے تو آج تک نکاح کا تصور ہی نہیں سنا، یہ تو پتہ نہیں نئی بات آئی ہے۔ معاذ اللہ، اس کی 80-90 سال عمر ہو گئی ہے اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک نکاح کے بارے میں سنا ہی نہیں، نکاح تک کا تصور ہی نہیں سنا۔ وہ بغیرت خود کہاں سے پیدا ہوا جو یہ بات کر رہا ہے؟ وہ کیسے پیدا ہوا؟ اور اس طرح کی گھٹیا اور بیہودہ باتیں اور اسلام کے خلاف باتیں یہ سب آزادی مارچ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری عورتوں کو چاہیے اپنی عورتوں کو سمجھائیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا سلسلہ ہے عورتیں اس میں شرکت کرتی ہیں، ان کو سمجھایا جائے۔ قرآن مجید نے حیا سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے، پردہ سکھایا ہے۔ اس لیے فرمایا عورتوں کا کام ہے گھر میں رہنا، اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح وہ بے لباس ہو کر، بے پردہ ہو کر، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ گھومیں۔ اور فرمایا واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، فرمایا کہ نماز قائم کریں، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، واطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی بیویوں کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ خاص طور پر ان کو اس لیے مخاطب کیا کہیں وہ نبی کی زوجیت کی وجہ سے، اس اعزاز کی وجہ سے کہیں ان کی عبادت میں کمی نہ آ جائے، کہیں ان کی ریاضت میں، تقوی میں کمی نہ آ جائے، اس لیے خاص کر ان کو مخاطب کیا۔ اور پھر امت کی عورتوں کو مخاطب کیا، پیغام دیا کہ گھر میں رہ کر نماز قائم کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، واطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے گندگی کی باتیں، اے نبی کے گھر والوں، نبی کے گھر والوں سے گندگی کی باتوں کو دور کرے۔ یہ سارا جو پردے کا حکم، نماز کا حکم اور کسی غیر محرم سے بات چیت کرنے کے بارے میں جو حکم، یہ سب کچھ جو ہے نبی کی بیویوں کو پاک کرنے کے لیے، ان کے دل کو پاک کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کیا جائے، صاف کیا جائے پاکیزگی کے ذریعے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، گھر میں جو باتیں کرتے تھے، احادیث بتاتے تھے، فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو جو گھر میں پڑھی جا رہی ہیں، نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے دنائی اور حکمت کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ باریک سے باریک بات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ آگے پھر صفات بتا دی ایمان والی عورتوں، ایمان والے مردوں کے لیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والی عورتیں،
اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ صفات بیان فرمائی ہیں اچھے مردوں اور عورتوں کی، یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قیامت کے دن اجر عظیم ان کے لیے اس کا وعدہ فرما دیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور یہ مین چیزیں ہیں، مین صفات ہیں جو یہاں بیان فرما دی ہیں۔ تو چنانچہ یہ صفات اپنے اندر انسان پیدا کرے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا بھی اعلان ہے، پھر اجر عظیم کا بھی اس کے لیے اعلان اور وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔